آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات خطیب الانبیاء آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے. ہم بحیثیت مسلمان اور مومن اس دنیا کے اندر اپنا مقرر کردہ وقت گزار کر کے موت کے دروازے سے گزرتے ہوئے رب رحمان کی ملاقات کے لیے قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات یہ ایسے ہی ایک اٹل حقیقت ہے جس طرح موت ایک اٹل حقیقت ہے. جیسے ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے موت کا انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا انکار بھی نہیں کر سکتے. جب ہمیں قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا، میدان محشر کے اندر اکٹھا کیا جائے گا، جس میدان میں نبی، صدیق، رسول، شہداء، انبیاء، نیک، فاجر، فاسق، مشرک، کافر، ہر قسم کے فرد و بشر وہاں پر اکٹھے ہوں گے. تو اس دن ہر انسان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرے گا. کوئی بندہ بھی یہ کہے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے ساتھ ملاقات نہیں کروں گا یا ملاقات سے میری جان چھوٹ جائے گی تو یہ اس کی جھوٹی بات ہے. اس کا ایک ایسا گمان ہے جس کی قرآن و حدیث کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے. اب وہاں پر قیامت کے دن جن لوگوں کی اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی ان کی دو قسمیں ہیں.
ایک وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ کی ملاقات ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ راضی ہوگا، خوش ہوگا، ان کو اپنی رحمت کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کے ساتھ اللہ کی ملاقات ہوگی اور اللہ ان کے ساتھ ناراض ہوگا، اللہ ان کے اوپر غصے ہوگا، اللہ کا غصہ، اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار ان کے اوپر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کے متعلق حکم دیں گے ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی ایک مقامات پر قیامت کے دن اپنی ملاقات کا تذکرہ فرمایا۔ جو ایمان والے مومن، قرآن کو ماننے والے، رسول کی احادیث مبارکہ کو ماننے والے، وہ اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کے برعکس جو اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتا، اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم بننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ زمر کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے سورہ زمر کے اندر کافروں کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، دھکیلا جائے گا۔ جس طرح بکریوں کا ریوڑ ہانکا جاتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن ان بدبخت لوگوں کو ہانک کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور جہنم کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جہنم کے جو خازن، جہنم کے دروازوں کے اوپر کھڑے ہونے والے فرشتے ان کو مخاطب کریں گے، ان کو بلا کے کہیں گے أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّن رَّبِّكُمْ، کیا تمہارے پاس تمہارے رب کے رسول نہیں آئے تھے؟ تمہارے رب کے پیغمبر پیغام لے کے آنے والے نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے اوپر تمہارے رب کی آیات کی تلاوت کرتے رہے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور اس قیامت کے دن کی رب کے ساتھ ملاقات کی تمہیں وعید سناتے رہے، تمہیں خبر دیتے رہے کہ قیامت کے دن تم نے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، کیا نہیں آئے تھے؟ اس وقت وہ کہیں گے، انکار کی مجال نہیں ہوگی، انکار کر نہیں سکیں گے، وہ کہیں گے قالوا بلا، ہاں آئے تھے، رسول بھی آئے تھے، ڈرانے والے بھی آئے تھے، اللہ کی ملاقات کا بتانے والے آئے تھے، لیکن کیا وجہ؟ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اللہ فرماتے ہیں یہ کافر بدبخت ایسے نامراد لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہنم کا عذاب، جہنم کے عذاب کا فیصلہ صادر آ چکا ہے، یہ انکار نہیں کر سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی ان آیات کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیتا ہے وہ اس دنیا میں کافر ہے، اور قیامت کے دن اس کو جہنم کے اندر اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ یونس کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جو قیامت کے دن ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، ان کے دل میں یہ امید ہی نہیں کہ قیامت کے دن ہمارے رب کے ساتھ ملاقات ہوگی، ان کے دل کے اندر شوق ہی نہیں۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی کے اوپر راضی ہو گئے، انہوں نے اسی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا، جینا مرنا اسی دنیا کے لیے، انہوں نے دن رات لیل و نہار اسی دنیا کے لیے صرف کر دیے، اسی دنیا کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی کو صرف کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس دنیا کے اوپر راضی ہو گئے، انہوں نے کبھی اپنے دل کے اندر یہ شوق نہیں رکھا تھا
کہ قیامت کے دن ہمارے رب کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے، ہمارے رب کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے، ہمارے پروردگار کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے، کبھی دل میں شوق نہیں آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، قیامت کا دن ہوگا یہی بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنا دیا گیا۔ اور یہ جہنم کیوں بنا، ان کا ٹھکانہ کیوں بنا، ان کی رہائش کی جگہ کیوں بنائی گئی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا تھا۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ دل میں پروردگار کی ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں شوق نہیں ہے، یہ طرف نہیں ہے کہ میں قیامت کے دن رب کے ساتھ ملاقات کروں گا، وہ اس دنیا کے اندر کافر ہے، کفر کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ البقرہ مالک کائنات فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ قرآن کی آیتوں کو چھپا دیا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دنیا کی حقیر سی قیمت، دنیا کا حقیر سا لالچ، حقیر سا بہت تھوڑا سا فائدہ اٹھا کر کے انہوں نے قرآن کی آیتوں کو پس پشت ڈال دیا۔ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کی آیتوں کو چھپا کر کے اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی قیمت سے جب یہ کھانا کھاتے ہیں تو یہ اپنے پیٹ میں کھانا نہیں ڈالتے بلکہ جہنم کی آگ کو ڈالتے ہیں، یہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ کے اندر بھرتے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں، ساری زندگی اسی لالچ کے اندر گزار دی، اسی تمنا کے اندر گزار دی، یہی تڑپ ان کے دل کے اندر رہی کہ قیامت کے دن رب کی ملاقات ہوگی، رب کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ لیکن جیسے ہی زندگی گزار کر کے موت کے دروازے سے گزرتے ہوئے میدان محشر میں رب کے سامنے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رحمت والا چہرہ ان سے ہٹا لیں گے، ان کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ کیا گناہ تھا ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کو بھلا دیا، رب کی آیات کو پس پشت ڈال دیا، انہوں نے رب کی آیات کو چھپا کر کے حقیر سی قیمت حاصل کی۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اللہ نے 3 عذاب بیان فرمائے۔ ولا یزکیہم، قیامت کے دن کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے، یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ ان کا وزن ہوگا اعمال کا، ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، لیکن اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، اللہ جہنم میں داخل کرے گا، اپنی مقررہ مدت جہنم کے اندر گزاریں گے۔ جب ان کے گناہ دھل جائیں گے، ان کے گناہ مٹ جائیں گے، جہنم کے اندر ان کا عذاب مکمل ہو جائے گا، اللہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیں گے، یہ بھی خوش قسمتی ہے۔ لیکن ایسے بدبخت لوگ بھی آئیں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، اللہ جہنم کے اندر داخل کرے گا تو کبھی ان کے گناہ معاف ہی نہیں کیے جائیں گے، کبھی ان کے گناہوں کو دھویا نہیں جائے گا۔ جب ان کے گناہ دھلیں گے نہیں تو وہ جہنم سے باہر کیسے نکلیں گے، جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو اللہ کے وعدوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا عالم ارواح کے اندر، اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وعدہ اللہ کے ساتھ کیا۔ دنیا میں آ کر کے مالک کائنات نے بار بار یاد کروایا کہ تم نے رب کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، شرک نہیں کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اسی وعدے کو یاد کروانے کے لیے
مالک کائنات نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اپنی آسمانی کتابوں کو بھیجا، رسولوں کو ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے رسول آتے رہے، نبی آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، ہادی آتے رہے، نذیر و بشیر آتے رہے، بار بار یاد کرواتے رہے، لیکن انہوں نے اس اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو یاد رکھنے کی کوشش نہیں کی، بھلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے پہلا گناہ تو یہ کیا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھلا دیا، وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور قسمیں اٹھا کر کے اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں اٹھاتے رہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے دنیا کا فائدہ اٹھاتے رہے، فائدہ حاصل کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں رکھا، انہوں نے جو حاصل کرنا تھا دنیا میں حاصل کر لیا، قیامت کے دن ایک ہی حصہ ہوگا، وہ جہنم کا عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ولا یکلمہم، اللہ قیامت کے دن کے ساتھ بات بھی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ نبی کائنات علیہ السلام کی حدیث بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے 3 قسم کے بدبخت لوگ آئیں گے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے مالک کائنات نے قیامت کے دن 4 عذاب تیار کیے ہیں۔ کون سے عذاب؟ پہلی بات تو یہ ہے اللہ ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول یہ کون سے لوگ ہیں؟ نبی کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلا آدمی وہ ہے المسبل ازارہ، جس کی شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، اس کی شلوار، اس کی چادر، اس کی پینٹ، اس کی پتلون اس کے ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے۔ قیامت کے دن رب کے سامنے آئے گا، اللہ اپنا رحمت والا چہرہ اسے ہٹا لے گا، اسے بات بھی نہیں کرے گا۔ یہ کتنا بڑا گناہ جس کو ہم نے کبھی گناہ ہی نہیں سمجھا، قیامت کے دن رب کی ملاقات نصیب نہیں ہوگی۔ نبی کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا، اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر بڑا غصہ آیا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹ گئی اور وہ آدمی اپنی پوری فوج کے ساتھ زمین میں زندہ سلامت غرق ہو گیا۔ اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنی چادر اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری تکبر کی چادر ہے، جو میری تکبر کی چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ چھوٹا سا گناہ جس کو ہم نے کبھی گناہ نہیں سمجھا، کوشش کیجئے اپنی چادر کو، اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ کو، اپنے ٹراؤزر کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ قیامت کے دن رب کی ملاقات سے محروم کر دے گا۔ دوسرا گناہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو چکا، اپنی جوانی کی عمر گزار دی، بڑھاپے کے اندر قدم رکھ دیے، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، جسم کے اندر نکاہت آ چکی، لیکن اس کے باوجود وہ زنا سے باز نہیں آیا، زنا کے اوپر لگاتار یہ مسلسل زنا کرتا ہے۔ اللہ کو اتنا برا لگتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، اللہ اس کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کرے گا۔ اور تیسرا آدمی نبی کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنا مال بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، تجارت کا کرتے وقت سامان لیتا ہے، اس وقت بھی جب سامان بیچتا ہے اس وقت بھی یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے یہ مال اتنے میں پڑا، اللہ کی قسم میرا یہ مال اتنے میں بک رہا تھا میں نے نہیں بیچا، یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے۔ قیامت کے دن رب کے سامنے آئے گا، اللہ اس کے ساتھ ملاقات کرنا پسند ہی نہیں کرے گا، اللہ اپنا رحمت والا چہرہ موڑ لیں گے، اللہ اس کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے، اللہ نے اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کیا۔
یہ چھوٹے چھوٹے گناہ نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کائنات علیہ السلام کی خدمت میں آیا، میرا معاملہ یہ تھا کہ میرا ایک چچا زاد بھائی تھا، ہماری زمین اکٹھی ایک ہی جگہ پر، لیکن میرا کنواں میرے چچا زاد بھائی کی زمین کے اندر تھا، ہمارا آپس میں اختلاف ہوا، میں نبی کائنات علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے، کنواں میرا ہے، میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں ہے، اس نے مجھے پانی لینے سے روک دیا، اللہ کے رسول فیصلہ کر دیجئے، میرا چچا زاد بھائی میرے کنویں کے اوپر قبضہ کیے بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے یہ میرا کنواں ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں، یا تو تم اپنے ساتھ کوئی گواہ لے آؤ، فیصلہ تمہارے حق میں کر دیا جائے گا، اگر تمہارے پاس گواہ موجود نہیں ہے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تمہارے چچا زاد بھائی کو عدالت میں بلایا جائے اور اسے قسم اٹھوا لی جائے، وہ قسم اٹھا کے کہہ دے کہ یہ کنواں میرا ہے تو فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا۔ حضرت اشعث بن قیس فرماتے ہیں اللہ کے رسول میرا چچا زاد بھائی تو گناہ کرنے والا، اس کے لیے قسم کوئی چیز نہیں، وہ تو قسم اٹھا لے گا، جب اس نے قسم اٹھا لی آپ فیصلہ اس کے حق میں کر دیں گے۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اشعث سن لو، اگر اس نے رب کی ذات کی جھوٹی قسم اٹھائی، جھوٹی قسم اٹھا کے فیصلہ اس نے اپنے حق میں کروا دیا، قیامت کے دن رب کے دربار میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ناراض ہوگا، اس کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کرے گا۔ یہ کتنا بڑا گناہ۔ نبی کائنات علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ کے اندر اپنا سامان بازار کے اندر رکھ کے بیٹھا ہے اور قسمیں اٹھا رہا ہے، اللہ کی قسم یہ مال اتنے کا ہے، اللہ کی قسم یہ مال مجھے اتنے میں پڑا ہے، اللہ کی قسم یہ میرا مال اتنے میں فروخت ہو رہا تھا، یہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو روکا، ڈانٹا کہ تم اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہو، جو اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کرے گا، وہ اللہ کی ملاقات سے محروم ہو جائے گا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے سینہ اقدس کے اوپر نازل ہونے والا قرآن، مالک کائنات نے اس قرآن پاک کے اندر سورہ کہف کی آخری آیت کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ دل میں شوق ہے، جذبہ ہے، تڑپ ہے کہ قیامت کے دن رب کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اللہ نے دو طریقے بیان فرمائے، فلیعمل عملا صالحا، پہلا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل کرے، اچھے کام کر لے، قیامت کے دن رب کی ملاقات ہو جائے گی۔ دوسرا کام نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد میں بلکہ اللہ فرماتے ہیں ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا قیامت کے دن رب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جو شرک ٹھہرا لیتا ہے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر لیتا ہے، قیامت کے دن رب کی ملاقات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو شرک کا ارتکاب کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بدبخت انسان کے لیے جنت کو حرام کر دیا، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، ہمیشہ جہنم کے اندر چلتا رہے گا۔ وما للظالمین من انصار، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ثابت یہ ہوا جو شرک سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے قیامت کے دن رب کی ملاقات کا مستحق بن جاتا ہے، اور جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے قیامت کے دن رب کی ملاقات سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن کی ملاقات نصیب فرمائے، یہ کوئی معمولی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، قیامت کے دن میں جہنم کو انسانوں کے ساتھ اور جنوں کے ساتھ بھر دوں گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، انسانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا
جہنم میں ڈالنے کے بعد مالک کائنات ان کو مخاطب کر کے کہیں گے تمہیں پتہ ہے یہ جہنم کا عذاب کیوں ملا؟ کیونکہ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تم نے قیامت کے دن رب کی ملاقات کا انکار کر دیا تھا، رب کی ملاقات کا انکار کرنے کی وجہ سے آج تمہیں قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈال دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، جہنم کا عذاب، پھر جہنم کا عذاب بھی ہمیشہ رہنے والا، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ اپنی امت کو فرما دیجئے، آپ اپنی امت کو باخبر کر دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں ایسے آدمیوں کے متعلق نہ بتاؤں جن کے قیامت کے دن ساری زندگی کے اعمالوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، نیک عمل کر کے نیکیاں کر کر کے تھک چکے ہوں گے، ان کی کمریں جھک چکی ہوں گی، ساری زندگی نیک عمل کیے، قیامت کے دن اجر لینے کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو اٹھا کے غارق کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ کیا وجہ؟ اللہ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ سورہ کہف کی آخری رکوع، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے دو جرم ہیں، ان کے دو گناہ ہیں۔ پہلا گناہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کیا، کفر کا ارتکاب کیا، اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرا گناہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے قیامت کے دن رب کی ملاقات کو ماننے سے انکار کر دیا، قیامت کے دن رب کی ملاقات کا انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کی ساری زندگی کے گناہوں کو اٹھا کے تباہ و برباد کر دے گے۔ یہ کیسا چھوٹا جرم ہے قیامت کے دن رب کی ملاقات کا انکار کر دینا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے سوال کریں گے، مومن بندوں سے پوچھیں گے میرے مومن بندوں هل احببتم لقائہ، کیا دنیا میں تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ مومن کہیں گے اللہ ہم نے تو دنیا میں نیک عمل ہی اسی لیے کیے تھے کہ قیامت کے دن آپ کی ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے۔ اللہ فرمائیں گے میرے مومن بندوں گواہ ہو جاؤ، دنیا میں تمہارے دل میں شوق تھا کہ قیامت کے دن رب کی ملاقات ہوگی، آج تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس سے دل کرتا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اس انسان کے لیے جو رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا هل تزارون فی رؤیت لیلۃ القدر، میرے صحابہ کیا تم لیلۃ القدر 14ویں رات کا چاند ہو، 14ویں رات کا چاند ہو، اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کسی قسم کی تکلیف محسوس کرتے ہو، کسی قسم کی آڑ ہوتی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کیسے؟ 14ویں رات کا چاند آنکھوں کے سامنے چمکتا نظر آتا ہے، کسی قسم کی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح تم دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے بغیر کسی رکاوٹ کے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، قیامت کا دن ہوگا بالکل اسی طرح بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مصیبت کے، بغیر کسی مشقت کے تم اپنی ان آنکھوں کے ساتھ اسی طرح رب کا دیدار کرو گے، رب کی ملاقات کرو گے، رب کے چہرے کو دیکھو گے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے محبوب بندوں کے ساتھ ملاقات کریں گے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس بندے کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ فمن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ کو بھی اس بندے کی ملاقات کا کوئی شوق نہیں ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے متعلق جس طرح کا گمان کرتا ہے میں رب بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، بخاری اور مسلم کی حدیث، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے خوش نصیب افراد کے ساتھ، خوش نصیب بندوں کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ ملاقات کا منظر کیا ہوگا؟ اللہ ان کو اپنے قریب فرمائیں گے، اپنی رحمت کے چادر میں ان کو ڈھانپ لیں گے، ان سے سوال ہوگا کیا تم نے دنیا میں یہ گناہ کیا تھا؟ انسان کہے گا اللہ مجھ سے ہو گیا تھا، یہ گناہ کیا تھا اللہ ہو گیا تھا، یہ گناہ کیا تھا اللہ ہو گیا تھا۔ اللہ گناہ شمار کرتے جائیں گے، انسان اقرار کرتا جائے گا یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے جس کی ملاقات کو رب نے پسند کر لیا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے دنیا میں رہتے ہوئے گناہ ہو گئے لیکن تیرے دل میں میری ملاقات کا شوق تھا، آج میں پروردگار نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا، سارے گناہ نیکیوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آخری حدیث نبی پاک فرماتے ہیں جب اہل جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جنت کی نعمتیں ہوں گی، جنت کی فراوانی ہوگی، جنت کے محلات ہوں گے، جہنت کے حور و غلمان ہوں گے، جہنت کی زیب و زینت ہوگی، اتنی نعمتیں ہوں گی۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی انسان کو جنت کے اندر ایک کوڑے کی جگہ مل جائے تو ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور اس کے اندر تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جنت میں داخل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آسمان جنت سے پردے ہٹا دیں گے، اپنا چہرہ جنتی لوگوں کے سامنے کریں گے اور ان کو مخاطب کر کے کہیں گے اے جنت کے اندر داخل ہونے والے خوش نصیب افراد، کیا تم مجھ سے راضی ہو چکے؟ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جنتی کہیں گے اللہ ہر چیز مل گئی، ہر قسم کی نعمت مل گئی، اب کسی نعمت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اللہ فرمائیں گے میری جنت کے اندر آنے والے خوش نصیب، آج تمہیں ایک چیز کی ضرورت باقی ہے اور وہ نعمت جنت سے زیادہ بڑھ کے نعمت ہے، جنت سے زیادہ بہترین نعمت ہے۔ اللہ وہ کون سی نعمت؟ اللہ فرمائیں گے وہ نعمت مجھ پروردگار کا دیدار ہے، میری ملاقات ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جب جنتی اللہ کے ساتھ ملاقات کریں گے تو جنتی کہیں گے اللہ اتنی بڑی جنت، اتنی نعمتوں والی جنت، لیکن جب سے آپ کا دیدار کر لیا ہے جنت کی نعمتیں حقیر نظر آنے لگے۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شرف ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات قیامت کے دن ہمیں اپنی ملاقات کا شرف نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا